راستہ آپ اختیار کر لیں تاکہ میں اپنے امیر کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جاؤں، نافرمانی کرنے سے بچ جاؤں۔ امام حسین نے اس کے مشورے کو قبول کیا اور بیچ کا ایک راستہ لے لیا جو نہ کوفہ کی طرف جاتا تھا نہ مدینے کی طرف۔ یہ راستہ چل پڑا۔ کافی دور آنے کے بعد حر بن یزید نے کہا اب یہاں پر روک لیجئے، دریائے فرات قریب ہے، پانی وغیرہ آپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی مل جائے گا، روک دیں آپ یہاں پر۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا ہذا مقام کربلا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا ہذا مناخ رکابنا ومحط رجالنا رحالنا ومقتل رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری اونٹنیاں اتریں گی، ہمارے سوار یہاں اتریں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ ہمارے جوانوں کی قتل گاہ ہے۔ آپ رک گئے، دریائے فرات کے بالکل پاس میں خیمے لگائے گئے۔ حر بن یزید، شام کا وقت ہوتا ہے، امام علی مقام نے جب اذان دی اور نماز کی تیاری کی، اس سے پوچھا تم اپنی الگ جماعت بناؤ گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا اگر حسین ابن علی امامت کر رہے ہوں تو مجھے امامت کا حق کیسے ہے؟ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ نماز ان کے پیچھے پڑھا، لشکر لے کر کے آیا ہے، مخالفت میں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، اور نماز انہی کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کیا۔ اس کے بعد امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم صلح کی بات کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، تم لکھ کر کے بھیجو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، قتل نہیں چاہتے، خون ریزی نہیں چاہتے، میں تمہارے لیے صلح کی بات پیش کرتا ہوں۔ اس نے حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط لکھا کہ حسین لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ خط آنے کے بعد اس کو حر بن یزید کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے عمرو بن سعد نامی ایک شخص جو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ صحابی، ان کا بیٹا ہے عمرو، اسے ایران کی حکومت دینے کا اسے لالچ دی گئی تھی، اور اس لالچ میں وہ ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اسے طلب کیا اور کہا کہ پہلے تو حسین کا یہ معاملہ نپٹ، اس کے بعد تجھے ایران بھیجا جائے گا۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر کے آیا اور اسے امام حسین ابن علی کے پاس بھیجا گیا۔ اچانک رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو کربلا اتر چکے تھے۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی جب آپ کربلا اتر چکے تھے، اور 7 محرم آئی جب تک تو دریائے فرات پر پورا قبضہ آپ کا تھا۔ ابن سعد رات کو آیا، 4000 کا لشکر لے کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے۔ بی بی زینب اور کئی عورتیں سیدنا امام حسین کے خیمے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ یہاں پر اچانک بڑی فوج آ رہی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں ایک بڑا لشکر آیا ہے، 4000 فوجی اس میں ہیں۔ تو فوجیوں کے امیر سپہ سالار کو طلب کیا، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ عمرو بن سعد آگے بڑھا اور کہا اے حسین ابن علی، جبکہ وہ عمرو بن سعد امام حسین کی ساری فضیلتوں سے اچھی طرح واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کی فضیلت میں کیا کیا حدیثیں ہیں، اسے سب معلوم تھا، لیکن برا ہو دنیا کی لالچ کا اور حکومت کے تخت کا۔ ایران کی کرسی نے اسے بیوقوف بنا دیا، پاگل بنا دیا تھا، اور اس نے آ کر کے کہا اے حسین، آپ نے خروج کیا ہے خلیفہ برحق کے خلاف، ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، یا تو آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی سمجھایا، رات کو بلایا، دوسرا دن تھا 8ویں محرم، بلایا اور میٹنگ کی، سارے لشکریوں کو الگ کر کے تنہا اس کے ساتھ بات کی، کہا میں 3 تمہیں آپشن دیتا ہوں، اختیارات دیتا ہوں، اس میں کوئی ایک چیز پسند کر لو۔ کہا ہاں بتائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
پہلی چیز یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس بھیج دو. میں مدینے سے آیا تھا یا مکہ سے آیا تھا، مجھے وہیں واپس بھیج دو. دوسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر مجھے ملک شام جانے دو، یزید کے پاس جا کر میں خود اپنا معاملہ طے کروں گا، جیسے میرے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے معاملہ طے کیا تھا. میں خود جا کر کے بات کر لوں گا ہمارے جو بھی معاملات ہیں. تیسری بات یہ ہے اگر تم مجھے واپس مدینہ بھی نہیں جانے دینا چاہتے، ملک شام بھی نہیں جانے دینا چاہتے، تو یا تو پھر مجھے کسی دریا کے کنارے ساحل پر بھیج دو. میں اپنی عمر کی بقیہ زندگی کے ایام وہیں پر کاٹ لوں گا اپنے خاندان والوں کے ساتھ. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین نہ ہو، قیامت کے دن تمہیں اس خون کے عوض دوزخ میں نہ ڈالا جائے. عمرو بن سعد کو ان کی بات کا اثر ہوا. اس نے پھر ابن زیاد کو خط لکھ کر بھیجا کہ اچھا ہوا کہ معاملہ سلجھ گیا، حسین لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. انہوں نے یہ 3 آپشن دیے ہیں. عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا جو گورنر تھا، اس کے دربار میں کئی لوگ بیٹھے تھے، اس نے مشورہ کیا. وہاں پر ایک شخص شمر ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا واللہ اگر حسین کو آپ نے واپس پلٹا دیا تو آپ کی ذلت ہو جائے گی. وہ آپ کے علاقے میں آئے ہیں اور آپ کی اطاعت کیے بغیر وہ واپس چلے جائیں گے. اور رہی بات عمرو بن سعد کی، ہم نے سنا ہے کہ رات بھر بیٹھ کر کے حسین کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے، وہ ان سے جا کر کے مل لیا ہے. اس بدبخت ظالم نے عبید اللہ بن زیاد کے دماغ کو چڑھایا اور اس کے بعد ابن زیاد نے ایک بڑی فوج اس کے ہاتھ دے کر بھیجا کہ جاؤ کربلا میں عمرو بن سعد سے کہنا کہ حسین سے کہیں پہلے میری اطاعت کریں، حاکم کوفہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر ہمارے پاس آئیں، پھر ہم آپ کو یزید کے پاس بھیجیں گے. اور یا نہیں مانتے تو انہیں قتل کر دو اور ان کے جسموں کو رون دو. شمر ذی الجوشن کو یہ پیغام دیا اور کہا عمرو بن سعد کو یہ بتا دینا، اور اگر عمرو بن سعد نہ مانے تو پہلے اس کا سر کاٹ لینا اور تم اس کی فوج کو اپنے حوالے کر اپنے تابع میں لے لینا. یہ شمر ذی الجوشن کئی ہزار کا لشکر لے کر پھر کربلا میں پہنچا. یہ 9 محرم تھی. یہ جو کمک پہنچتی رہی فوج کی، 1000 کا لشکر لے کر حر بن یزید سب سے پہلے آیا تھا، جس نے پانی پیا امام کے ہاتھ، راستہ روکا اور ان کو کربلا پر اترنے پہ مجبور کیا. پھر عمرو بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آیا. پھر شمر ذی الجوشن یہ کئی ہزار کا لشکر لے کر آیا. کل ملا کر یہ فوجیں آتی رہیں 22,000 لوگ ہو گئے. اور ادھر قافلہ امام حسین میں کل ملا کر کے 82 لوگ تھے، 82 لوگ تھے. اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 100 گنا سے بھی زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی. مد مقابل میں جو لوگ تھے اس سے بڑھ کر کے بھی ان لوگوں نے فوج جمع کی. پھر شمر ذی الجوشن آ کر عمرو بن سعد سے کہتا ہے یہ دیکھو حاکم بصرہ حاکم کوفہ ابن زیاد کا خط ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تم حسین کے ساتھ مقاتلہ کرو، جنگ کرو، ان کے جسموں کو رون ڈالو، یا تو پھر وہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر کوفہ میں داخل ہوں، یا تو پھر تو اپنی فوج میرے حوالے کر دے، میں یہ معاملہ نپٹ لوں گا. عمرو بن سعد نے اس کو گالی بھی دی، کہا کہ معاملہ سب سلجھ گیا تھا، تو کمبخت نے شاید بھڑکایا ہے، لیکن فوج میں تیرے حوالے نہیں کروں گا، میں بھی حسین کے ساتھ لڑوں گا. اس نے پہلے صلح کی بات کی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی ایران کی جو انعام میں ملنے والی تھی، اس نے کہا کہ نہیں، میں فوج حوالے نہیں کروں گا، میں خود یہ معاملہ سر کروں گا، اس مہم کو میں ہی پورا نپٹاؤں گا. اس کے بعد یہ شمر ذی الجوشن جو بدبخت ازلی بدبخت تھا، خبیث اور ملعون شخص تھا، اس نے لوگوں میں بھڑکانا شروع کیا امام حسین کے خلاف. یہ 9 محرم الحرام کا دن پورا اسی طرح گہما گہمی میں گزرا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے جو سب سے پہلا معاملہ کیا، عمرو بن سعد نے آتے ہی حکم دیا کہ امام حسین کے خیمے دریائے فرات کے پاس سے اکھاڑ دیے جائیں. 7ویں محرم کو ہی حسین ابن علی کے خیمے اکھاڑ دیے گئے، جبکہ حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی تھے، سگے بھائی ہیں، عباس علمبردار، اس قافلے میں جو شریک ہیں، مختصر سا اگر میں ان کا اجمالی تذکرہ کروں تو یوں سمجھ لیں
سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس قافلے میں۔ آپ کے 3 صاحبزادے ہیں، علی اکبر، علی اوسط، امام زین العابدین، علی اصغر، چھوٹے سے بچے، اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں ہیں، بی بی شہر بانو اور حضرت علی اصغر کی ماں ام لیلہ، اور ان کے علاوہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں 3 یا 5 صاحبزادے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 بیٹے اور تھے جو دوسری آپ کی زوجہ محترمہ سے تھے۔ امام مسلم بن عقیل کے 3 شہزادے اور تھے، 2 تو کوفہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح سے امام حسین کے گھر کے ہی 52 افراد اس میں تھے، صرف خاندان اہل بیت کے 52 لوگ تھے۔ باقی ساتھیوں میں، محبت کرنے والوں میں 20 لوگ اور شامل ہو گئے تھے۔ اس میں سے کیسے شامل ہوئے وہ بھی الگ الگ ان کے اپنے واقعات ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زہیر بن قین شامل ہوا، جو کہ اہل بیت سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن امام حسین نے ایک بار کیا بلایا، وہ حج کر کے واپس آ رہا تھا، اس نے ساری چیزیں ترک کر دی، اپنی بیوی کو طلاق بھی دیا راستے میں، اور کہا میں حسین ابن علی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ساری چیزیں قربان کر کے وہ ساتھ میں چل پڑا، زہیر بن قین۔ اب ہوا یہ کہ 7ویں محرم کو ان کے خیمے اکھاڑ کر دوسری جانب لگوا دیے گئے۔ کہا کہ فرات کے قریب ایک بھی خیمہ نہیں ہونا چاہیے حسین کا، خیمے بدل دیے گئے۔ فرات پر یزیدی لشکر کا پورا قبضہ ہو گیا۔ دریائے فرات جس کا پانی آج بھی موجیں مارتا ہے اور بڑا میٹھا پانی، پوری دنیا میں مشہور یہ نہر ہے، نہر فرات، اس کا پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم سے امام علی مقام کے پورے قبیلے، پورے خاندان پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10واں محرم بھی آ رہی ہے۔ 10ویں محرم کی شب تھی، یعنی جو کل رات جو گزری ہے، یہ عاشورہ کی شب ہے۔ امام علی مقام نے اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کیا، پورے لوگوں کو جمع کیا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس میں یہ فرمایا، اے بنی ہاشم، اے رسول اللہ کے گھر والوں، آج حسین بن علی کو اس مقام تک پہنچنا پڑا کہ ہر جگہ میرے سر کے اطراف تلواریں اور نیزے لہرا رہے ہیں۔ میرے نانا کی امت ہی میرے خلاف تیر تان کر بیٹھی ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جہاں جہاں سے آئے ہو اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، تم اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ اور دین کی خدمت کرنا، عبادت خداوندی میں مصروف رہنا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ جب اہل بیت میں آپ نے یہ تقریر کی، اللہ اکبر، سب کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں جو بھی وفادار اہل بیت تھے ایک ایک کھڑے ہونے لگے۔ حبیب ابن مظاہر، ایک امام علی مقام کے خاص غلام، یعنی 7 ہو لیے تھے قافلے میں، مسلم بن اوسجہ اسدی، یہ بھی قافلہ امام میں شریک ہو گئے تھے، یہ کھڑے ہوئے۔ اور اس کے بعد حضرت عباس، سگے بھائی ہیں، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، اے امام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے بعد ہم لوگ زندہ رہیں؟ فرماتے ہیں، آپ کے بعد زندگی کا مطلب ہی کیا ہے؟ اگر جینا ہے تو حسین کے ساتھ اور مرنا ہے تو حسین کے قدموں میں مریں گے۔ آپ کے بھائی نے یہ جملے کہے اور اس کے بعد آپ کے بھانجے بھتیجے ایک ایک اٹھتے گئے اور انہوں نے وفاداری کا ایسا ثبوت دیا اور کہا، اے امام علی مقام، مولا، ہمارے جسموں پر جو بال ہیں وہ آپ کی برکت سے ہیں، آپ ہمیں کربلا سے واپس نہ کریں، ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے، جہاں آپ رہیں، چاہے آپ اپنے قدموں میں ہی ہمیں کیوں نہ رکھیں۔ امام علی مقام نے کہا، بچوں، دیکھتے نہیں پانی بند ہو چکا ہے، دیکھتے نہیں بھوک ہے۔ امام علی مقام سے بچوں نے کہا، اے مولا، امام حسین، یہ پانی ہی تو بند ہوا ہے، یہ پانی اور کھانا ہی تو بند ہوا ہے، لیکن ابھی ہمارے جنت کا راستہ تو کھلا ہوا ہے۔ امام علی مقام سے انہوں نے واپس نہ جانے کی ضد کی۔ پوری رات امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں گزارا۔ یہ عاشورہ کی رات تھی، عبادت کی شب تھی، رات سجدے میں گزاری گئی، اور ظاہر سی بات ہے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے یہ نہتے لوگ جو تلواریں لے کر کے اپنے ساتھ بہت بڑا سامان جنگ لے کر نہیں آئے تھے، جو اپنے ساتھ 1-2 تلواریں ہوتی تھیں، انہی تلواروں کے ساتھ عرب سفر کیا کرتے تھے، ساتھ چلے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بہت کوئی بڑی تیاریاں بھی نہیں تھی، خیموں میں
ایسی حالت تھی کہ چراغ جلانے کے لیے کسی کے پاس تیل تک نہیں تھا۔ رات کے اندھیریوں میں بی بی زینب کہتی ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کام پڑتا تھا تو ہم علی اکبر کے چہرے کی روشنی میں کام کیا کرتے تھے۔ حسین ابن علی کے دمکتے ہوئے چہرے کی جو روشنی ہوتی اسی میں ہم کام کر لیتے تھے۔ خیموں میں بھوک اور پیاس کی شدت تھی، لیکن کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہم کو کس حالت میں لا کر آپ نے چھوڑ دیا۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کوئی ویڈیو ترنت آپ تک پہلے پہنچے۔